السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چیسٹ پین کے متعلق۔ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سینے میں درد ہو سکتا ہے۔ تو سینے میں جو درد ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایکیوٹ اور کرونک۔ ایکیوٹ مطلب اچانک اور کرونک مطلب لمبے عرصے سے چلنے والی۔ اب آج ہم بات کریں گے ایکیوٹ کے متعلق۔ ایکیوٹ پین جو ہے اس میں 3 قسم کی آتی ہیں زیادہ تر، اور سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز مطلب دل کے مسائل، اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے پلمنری ایمبولیزم، اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے ہمارے پاس ڈائسیکشن آف ایورٹا۔ اگر ہم بات کریں دل کے مسائل کے متعلق، تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کولیسٹرول اور ہائپر ٹینشن، یہ بیماریاں جو ہیں یہ اثر کرتی ہیں شریانوں کے اوپر، اور جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں کولیسٹرول کی وجہ سے، اور وہ وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، پلاک بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آخر کار بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زیادہ تر جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے مڈل ایج اور اولڈر ایج کے لوگوں کے اندر۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو کہ دل کی شریانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک انجائنا اور ایک مائیوکارڈیل انفارکشن۔ انجائنا مطلب درد، اور مائیوکارڈیل انفارکشن کا مطلب ہے کہ ہارٹ اٹیک۔ اب 2 اقسام ہو، ان دونوں اقسام کے اندر بھی فرق ہے، تو یہ میں آپ کو فرق تھوڑا بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی علامات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگ سکتا ہے کہ یہ جو درد ہو رہی ہے یہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے درد ہے۔ اس مرض میں جو سینے کی درد ہوتی ہے وہ بہت شدید قسم کی ہوتی ہے، ایک طرح کی جکڑ دینے والی ہوتی ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے کہ مریض کو کہ اس کا سینہ جکڑا گیا ہے، اور بہت شدید قسم کا کسی نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور عموماً مریض نے سینے پر فسٹ بنا کر رکھی ہوتی ہے، جس سے واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ ضرور مریض کو کوئی نہ کوئی دل کا مسائل ہے۔ اور جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی جو پین ہے، چیسٹ پین، وہ زیادہ تر ریٹروسٹرنل ہوتی ہے، اور مریض زیادہ تر ہاتھ جو ہے وہ اس طرح رکھا ہوگا اپنا سینے کے اوپر۔ اگر خوراک کی نالی میں سوزش کا مسئلہ ہے تو اس نے ایسے ہاتھ سیدھا ورٹیکل رکھا ہوگا اپنے سینے کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ درد اوپر جبڑوں کی سائڈ پہ، درمیان میں، اور بائیں بازو کی طرف جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو پسینہ آ سکتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے اور محسوس بھی ہو سکتی ہے، اور درد تو جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا وہ بہت شدید قسم کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس میں لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے، اور یہ درد کام کرنے کی وجہ سے بڑھ بھی سکتی ہے اور ریسٹ کرنے کی وجہ سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کہ کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، اس کو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، اگر وہ آرام کر رہا ہے تب بھی اس کو درد ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کام کر رہا ہے تب بھی اس کو درد ہو سکتا ہے۔ لیکن جو انجائنا کا درد ہے وہ ریسٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، اور جو ہارٹ اٹیک کا درد ہے وہ ریسٹ کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے اندر انجائنا اور آتا ہے ہمارے پاس ہارٹ اٹیک، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے اندر ہارٹ اٹیک الگ ہے اور انجائنا الگ ہے۔ تو اب جو ہم بات کریں وہ ہے انجائنا۔ انجائنا کے اندر دل کی شریانیں جو ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیرو ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر آکسیجن جو مسلز ہوتے ہیں دل کے ان کو نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور کمزور ہونے کی وجہ سے وہاں پہ درد محسوس ہوتا ہے، اور وہ درد ہمیں سینے کا درد ابھر کر آتا ہے۔ یہاں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ انجائنا کے اندر ٹیمپریریلی جو دل کی شریانیں کرونری ویسلز ہوتی ہیں وہ عارضی طور پر تنگ ہونا شروع ہوتی ہیں، لیکن جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے اندر وہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کے پٹھوں کو مکمل طور پر آکسیجن نہیں ملتی، اور وہاں پر مسلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ انجائنا کے مریض ہائپر ٹینسیو ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض، ڈائبٹک ہو سکتے ہیں، اور سموکرز ہو سکتے ہیں، اور یہ زیادہ تر 50۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ جینز میں رن کرتی ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے علامات بتائی تھی، ان علامات کے اندر اضافہ کروں تو مزید یہ کہوں گا کہ جو یہ انجائنا کا درد ہوتا ہے یہ 30 منٹ سے کم کا ہوگا،
اگر 30 منٹ سے زیادہ کا درد ہے تو اس کا مطلب ہارٹ اٹیک کا مرض ہو سکتا ہے، لیکن اگر 30 منٹ سے کم کا ہے اور آرام کرنے سے ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ انجائنا کا درد ہے اور یہ عارضی درد ہے۔ اور یہ اگر عارضی درد آپ نے اپنا لائف سٹائل اور اپنے اس درد کے لیے دوائیاں استعمال نہ کی اور ڈاکٹر سے رجوع نہ کیا تو یہ درد آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن کروائیں تو سب سے بہترین انویسٹیگیشن ای سی جی ہے، پھر اس کے بعد آپ ایکو کارڈیوگرافی کروا سکتے ہیں، سی ٹی کرونری اینجیوگرافی کرا سکتے ہیں، کرونری اینجیوگرافی کرا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہارٹ کا ایم آر آئی کرا سکتے ہیں۔ اور ان سب ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو دل کی شریانیں ہیں وہ کتنی کمزور ہو چکی ہیں اور وہ کتنی تنگ ہو چکی ہیں اور کون سی بند ہو چکی ہے، یہ سب کچھ انویسٹیگیشن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مائوکارڈل انفارکشن کی، جس میں دل کے پٹھوں کو آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ زیادہ تر کرونری ویسلز دل کی شریانوں کی بندش کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ جو میں نے آپ کو بندش کی پہلے وجہ بتائی تھی اپنے ہائی بلڈ پریشر والی ویڈیو میں، کہ وہ کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز، یہ سب وجوہات جو ہیں یہ وہاں پر پلاک بنانے میں مدد دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں پر تھرومبس بن جاتا ہے اور وہ وہاں پر خون کے فلو کو بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے پٹھوں کو، کارڈیک مسلز کو آکسیجن نہیں ملتی اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور فائنلی اسی وجہ سے دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور آخر کار انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کن ہارٹ اٹیک میں کیا علامات آتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی بھی وہی علامات ہوتی ہیں جو انجائنا کی میں نے آپ کو بتائیں، لیکن فرق یہ آتا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک میں جو درد ہوتا ہے وہ 30 منٹ سے اوپر کا ہوتا ہے، اور یہ درد ریسٹ کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس میں ویسے ہی آپ کو سویٹنگ ہوگی، اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوگا، پیلپیٹیشنز، اور اس کے علاوہ سانس میں دشواری بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے اہم ACS پروٹوکول ہوتا ہے، جس کو ایکیوٹ کرونری سنڈروم پروٹوکول بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں 4 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس پہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو ہارٹ اٹیک درپیش آئے تو آپ فوری طور پر ٹریٹمنٹ ACS پروٹوکول حاصل کریں، تاکہ آپ اپنے دل کے جو پٹھے ہیں ان کو محفوظ کر سکیں اور آنے والے مسائل سے بچ سکیں۔ تو اگر آپ ہاسپٹل 30 منٹ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو آپ تقریباً اپنے دل کے جو پٹھے ہیں ان کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں ہاسپٹل پہنچنے میں تو آپ تقریباً 50% تک اپنے دل کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ 6 گھنٹے سے اوپر کا وقت لگا دیں گے اور بروقت ٹریٹمنٹ حاصل نہیں کریں گے تو جس کی وجہ سے آپ مکمل طور پہ اپنے دل کے پٹھوں کو کھو سکتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بروقت ٹریٹمنٹ لازمی ہوتی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جب بھی درد ہو جا کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور ایویلویٹ کروائیں کہ یہ درد کیوں ہوا اور کس نوعیت کا تھا، اور لازمی جا کر ایمرجنسی میں چیک کروائیں اور اپنے ٹریٹمنٹ فوری طور پر لیا کریں، تاکہ آپ آنے والے وقتوں میں ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے بچ سکیں۔ اب میں آپ کو انویسٹیگیشنز کے متعلق بتاتا ہوں۔ انویسٹیگیشنز میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ای سی جی کروائیں، اور ای سی جی کے بعد کچھ کارڈیک انزائمز ہوتے ہیں جو لیبارٹری سے کروانے ہوتے ہیں، وہ آپ کروائیں، اور ای سی جی اور کارڈیک انزائمز دونوں کے مطالعے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کس نوعیت کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایکو کارڈیوگرافی بھی کروا سکتے ہیں اور کرونری اینجیوگرافی بھی کرا سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو انجائنا اور ہارٹ اٹیک کے درمیان ایک اور فرق بتاتا چلوں کہ جو انجائنا کا درد ہے وہ زبان کے نیچے جب ہم ٹیبلٹ نائٹروگلیسرین رکھیں گے تو اس سے وہ درد انجائنا کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہارٹ اٹیک کے درد کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ اسی طرح درد ہوتا رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو لازمی پوچھیے گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔